اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کا انسانوں کو ایسا دھوکہ دینا کہ کوئی انسان یہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ یہ غلط ہے، جو ہمارے یہاں ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے۔ یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے انسانوں کو دکھاتا ہے، سجھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور انسان ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، اپنی عقلوں پہ ہی بھروسہ کرے گا۔ تو وہ اپنی عقلوں پر انسان بھروسہ کر کے اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر جو یقین انسان کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے کہ پھر جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ان غلطیوں میں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی آج خواب دیکھا کہ جی میرے ساتھ بہت ہی کوئی خیر ہونے والی ہے، اور جی الٹ اس کے برعکس جو ہے وہ ہوا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ ثابت یہ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر غلط سجھائی شیطان نے آپ کو۔ تو اس طرح وہ چیزوں کو گڈمٹ کرتا ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ الٹی بات سجھاتا ہے، اور انسان اس الٹی بات کی وجہ سے ظاہر ہے جب کسی کو پتا ہو کہ اس کے لیے زندگی میں صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہیں تو وہ مشکل کیوں سے گزارے گا، لیکن جب کسی کو پتا ہو کہ آگے مشکل آ رہی ہے تو وہ اس مشکل کے لیے تیاری کرے گا۔ تو وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان پہلے سے ہی اپنی ساری ہمت کو توڑ دیں، اپنے حوصلے کو بھول جائیں، اور بس نہ اللہ سے دعا کریں نہ فریاد کریں، بس ان کو بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، وہ معاف کیے ہوئے ہیں، تو بس وہ وہاں پہنچیں گے۔ تو ایسے ہی بہت سے ہم نے بے تکے قسم کے عقائد پڑھے کہ ان کو پڑھ کے کہ انسان مچھر چھان رہا ہے اور اونٹ نگل رہا ہے، کسی کے باغ سے گرا ہوا پھل تو نہیں کھا رہا، لیکن بڑے بڑے گناہ جو انسانوں کو قتل کرنا وہ اس کو جائز سمجھتا ہے۔ انہی میں سے اب ایک گروہ، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ کتاب کافی طویل ہے اور یہ بک ریڈنگ ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ یہی ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ زیادہ توجہ ہم کتاب کو پڑھنے پر لگاتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے دروس کے اندر تاخیر ہو جائے، گیپ آ جائے، تو پھر ہم تمہید پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کل ہی درس ہوا ہے تو آج اگلا درس ہے، تو اس میں اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اگر جن لوگوں کو یاد ہو، باقی لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ضرور ان کو باقاعدگی کے ساتھ سنیں، لوگوں کو تعارف دیں ان دروس کا کہ وہ بھی سنیں۔ فارغ وقت میں انسان اپنے گھر کے کام کر رہا ہے اور ساتھ میں لگا ہوا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ اچھی بات تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرے گا کہ انسان اس کو سننے پر توجہ دے۔ اچھا جی، روافظ پر تبلیس ابلیس کا بیان۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ ابلیس نے خوارج پر تلبیس کی تو انہوں نے حضرت علی سے قتال کیا، اسی طرح ان کے برعکس ایک قوم کو تلبیس میں ڈالا جنہوں نے حضرت علی کی محبت میں یہاں تک غلو کیا، یعنی ایک ان کے خلاف ہوئی، اب ایک ان کی محبت میں جو ہے وہ یہ سب کر رہی ہے، غلو کیا کہ حد سے بڑھا دیا۔ چنانچہ بعض روافظ نے کہا کہ علی اللہ ہے، معاذ اللہ، بعض نے کہا کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں، بعض روافظ کو شیطان نے ابھارا تو وہ حضرت ابو بکر اور عمر کو برا کہنے لگے۔
بلکہ بعض نے ان دونوں کو کافر کہا، اور اسی قسم کے بیہودہ مذاہب باطلہ ان روافض میں بہت ہیں۔ کہاں تک ان کے بیان میں اوقات ضائع کروں؟ میری غرض تو یہ ہے کہ تلبیس ظاہر کرنے کے لیے مختصراً ذکر کر دوں۔ اسحاق بن محمد نخعی احمر کہا کرتا تھا کہ علی ہی اللہ ہے۔ مدائن میں ایک جماعت اسحاقیہ اسی گمراہ کی طرف منسوب ہے۔ خطیب نے کہا کہ مجھے ابو محمد حسن بن یحییٰ النوبختی کی ایک کتاب ہاتھ آئی جس نے غلاۃ الروافض پر رد کیا تھا، اور یہ شخص نوبختی مصنف خود متکلمین شیعہ امامیہ میں سے ہے۔ پس اس نے غلو کرنے والے روافض کے مقالات نقل کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں جس کو غلو کے جنون نے کھینچ لیا ہے وہ ایک شخص اسحاق بن محمد احمر ہے۔ اس کا گمان یہ تھا کہ علی ہی اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر وقت ظہور کرتا ہے، چنانچہ ایک وقت میں حسن کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اور حسن کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور دوسرے وقت حسین کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کر کے بھیجا تھا۔ جیسے ہندوؤں میں اوتار کا عقیدہ ہے ان کا، اس طرح کے اور عقائد۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روافض میں سے ایک فرقے کا یہ اعتقاد ہے کہ ابو بکر اور عمر کافر تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد ہو گئے، اور بعض روافض کا یہ قول ہے کہ سوائے علی کے سب نے تبراؤ بیزاری کرتے ہیں۔ ہم کو صحیح روایت پہنچی کہ شیعہ نے زید بن علی سے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں سے تبرہ کریں جنہوں نے علی کی امامت میں مخالفت کی، ورنہ ہم آپ کو رفض یعنی ترک کریں گے۔ آپ نے اس بات سے انکار کیا تو ان شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس لیاس فرقے کا نام رافضہ ہوا۔ روافض میں سے ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ امامت موسیٰ بن جعفر میں تھی، پھر آپ کے فرزند علی میں آئی، پھر ان کے بیٹے محمد علی ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد ہیں، پھر حسن بن محمد العسکری ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد میں آئی۔ یعنی 12ویں مہدی ہیں جن کا انتظار تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں بلکہ چھپ رہے ہیں، آخر زمانے میں آئیں گے تو زمین کو عدل سے بھریں گے۔ ابو منصور العجلی کہتا ہے کہ محمد بن علی الباقر کا انتظار ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہی خلیفہ ہیں اور ان کو بالفعل آسمان پر لے گئے ہیں۔ وہاں پروردگار نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور قرآن میں آسمان سے کسفم من السماء ساقطا گرا ہوا ٹکڑا آیا ہے، وہ یہی ہیں۔ روافظ میں سے ایک فرقہ جناحیہ کہلاتا ہے جو عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ذوالجناحین کے مریدین تھے۔ ان کا قول یہ ہے کہ الہ کی روح نے انبیاء علیہ السلام کی پشت میں دورہ کیا، یہاں تک کہ عبداللہ مذکور کی نوبت پہنچی، اور یہ شخص مرا نہیں بلکہ اسی مہدی کا انتظار ہے۔ انہی میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے جو اس کے حق میں نبوت کی شرکت ظاہر کرتے ہیں۔ ایک گروہ مفودہ کہلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے باقی عالم کا پیدا کرنا ان کے اختیار میں سپرد کیا۔ ایک گروہ کو زمامیہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ حضرت علی کو وحی پہنچائیں، انہوں نے محمد کو پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا کہ وہ کی میراث نہ دی۔ روایت ہے کہ صفح عباسی نے ایک روز خطبہ شروع کیا تو ایک شخص نے جو اپنے آپ کو آل علی میں کہلاتا تھا عرض کیا کہ یا امیر المومنین،
جس نے مجھ پر ظلم کیا وہ مظلمہ مجھے واپس کرا دیجئے۔ صفاح نے کہا کس نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا میں اولاد علی میں سے ہوں، اور مجھ پر ظلم یہ کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک نہیں دیا، خلاصہ یہ کہ فدک مجھے دلوا دو۔ صفاح نے کہا کہ پھر ابو بکر کے بعد کون شخص ہوا؟ اس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ۔ صفاح نے کہا وہ بھی برابر ظلم پر رہے۔ کہا کہ ہاں کہا کہ ہاں۔ صفاح نے کہا کہ پھر کون شخص خلیفہ ہوا؟ کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ صفاح نے کہا کہ وہ بھی بدستور ظلم پر رہے۔ کہا کہ ہاں۔ صفاح نے کہا کہ بعد عثمان کے بعد کون شخص ہوا؟ راوی نے کہا اب اس رافضی کے ہوش آیا تو اس نے جواب چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ میں کس طرف بھاگوں۔ صفاح نے کہا کہ اگر یہ پہلا خطبہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر اڑا دیتا جس میں تیری دونوں آنکھیں ہیں۔ ابن عقیل نے کہا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جس نے رافضی مذہب بنایا اس کی اصلی غرض یہ تھی کہ دین اسلام میں اور دراصل نبوت محمدی میں طعن کر کے مٹا دیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتقاد حق لائے وہ ہماری نظر سے غائب چیز ہے، اور ہم نے آپ کی زبان سے کچھ سنا بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھروسہ فقط سلف سالفین یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین بالاحسان کے منقول پر اور دیکھنے والوں کی جودت نظر پر ہے۔ یعنی ان بزرگوں نے اپنی خوبی نظر سے ان کو بزرگ پیغمبر پایا تھا تو ان کی جودت نظری پر بھی ہمارا بھروسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمارا یہ حال ہے گویا ہم خود دیکھتے ہیں جبکہ ہمارے لیے ایسے اکابر نے دیکھ لیا تھا جن کی بزرگی دین و کمال عقل و جودت نظر پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پس رافضی مذہب کے بانی نے بہکایا کہ جن پر تم یہ وثوق و اعتماد کرتے ہو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ان کے خاندان پر خلافت کا ظلم کیا اور ان کی بیٹی پر میراث کا ظلم کیا۔ تو یہ بات جب ہو سکتی ہے کہ جس کے حین و حیات میں اس کی نبوت کا اعتقاد تھا وہ ان کی نظر میں ٹھیک شخص نہ تھا، اس لیے کہ جب جن کے حق میں سچا اعتقاد ہوتا ہے خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے حق میں تو یہ واجب کرتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے قوانین مقررہ کی حفاظت لازم سمجھی جائے، خصوصاً ان کے اہل و عیال و اولاد کے حق میں اس کے قواعد کے موافق احترام ضروری ہوتا ہے۔ پس جب فرقہ رافضہ نے کہا کہ انہوں نے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باتیں حلال سمجھی تو اس فرقے نے گویا صاف صاف یہ بہکایا کہ جو شریعت تم کو پہنچی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچنے میں سوائے منقول طریقے کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہم سے نقل کیا اور ہم نے ان کے بیان پر اعتماد کیا۔ پھر جب رافضی کے اعتقاد پر یہ لوگ جس کو پیغمبر بیان کرتے ہیں اس کی موت کے بعد ان کے فعل کا محصول یہ ٹھہرا تو ان کے منقول اعتقادات و شریعت پر اعتبار نہ رہا۔ جن عقلاء کے اتباع پر اعتماد کر کے شریعت پر جزم کیا گیا تھا اس سے بد اعتقادی ہو جائے اور یقین جاتا رہے گا، اور یہ دغدغہ پیدا ہوگا کہ جن کے اعتماد پر شریعت کا انحصار ہے شاید انہوں نے ایسی کوئی بات نہ دیکھی جس سے اتباع و ایمان فرض ہو، لیکن یہ مصلحت اس کی زندگی تک رعایت رکھی اور اس کے مرتے ہی اس کی شریعت سے منحرف ہو گئے، اور ان بے شمار لوگوں میں سے کوئی تابع نہ رہا سوائے دو چار کے جو اس شخص کے گمراہ کے گھر والے تھے۔ تو لا محالہ رافضی کے مکر کا یہی نتیجہ ہے کہ اعتقادات مٹ جائیں اور اصل ایمان کی روایات قبول کرنے سے سب کے جی سست ہو جائیں اور معجزات کی روایات نہ ملیں۔ ابن عقیل رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس مکار فرقے کا فتنہ بھی اسلام میں سخت مصیبت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابن عقیل نے جس امر کا اشارہ کیا بہت قوی خیال ہے کہ فرقہ رافضہ کا بانی اس طرح شیطان کے پنجے میں احمق ہے کہ اگر
اس نے دین اسلام مٹانے کا قصد نہ کیا تو حماقت سے اس نے یہ کام کیا. یعنی زیادہ تر یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو انسان پھر احمق ہی کہتا ہے، ایک اچھے گمان کو رکھنے والا. کیونکہ اعتقاد حق بدون قطعی روایات کے ثبوت نہیں ہو سکتا ہے، اور جب معدود چند اہل بیت میں سے بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان سے کچھ ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ افراد ہیں اور خود پیغمبر کو اللہ تعالی معجزات سے قوت دیتا ہے. اور رافضی تو ان کے معاوضے میں باقیوں کے منحرف ہو جانے کے مدعی ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ قرآن میں امام مہدی کے ساتھ غائب ہو جانے کا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل دین سے بے نصیب رہ گیا. رہا یہ دعویٰ کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے جو اسلام پر رہے یہ سب معصوم تھے، اس بےہودہ دعوے سے اس نے یہود و نصارہ وغیرہ اہل شرک پر کیا ثبوت کیا؟ کیونکہ اگر وہ لوگ دعویٰ مان لیں تو پہلا دعویٰ نبوت ہی مان لیں، پھر اس فرقے سے زیادہ احمق اور دشمن اسلام ظاہر نہیں ہوا. نعوذ باللہ من شرها. مصنف نے کہا کہ فرقہ رافضہ نے حضرت علی کے ساتھ دوستی کا دعوے کا جذبہ یہاں تک بڑھایا کہ آپ کے فضائل میں اپنی طرف سے بہت سی روایتیں گھڑ لیں. جن میں ان کی نادانی سے بکثرت ایسی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذمت اور ایذا نکلتی ہے. میں نے کتاب الموضوعات میں اس قسم کی موضوعات بہت سی لکھ دی ہیں. منجملہ ان کے موضوعات کے یہ ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز عصر جاتی رہی، پھر ان کے لیے دوبارہ پھیر دیا گیا، اور یہ من حیث النقل ایسی حالت میں ہے کہ کسی سقہ راوی نے اس کو نہیں روایت کیا، اور من حیث المعنی بھی باطل ہے. اس لیے جب پہلے آفتاب ڈوب گیا تو وقت عصر جاتا رہا، پھر اگر وہ دوبارہ طلوع کر دیا تو یہ جدید وقت پیدا کیا گیا. از ان جملہ یہ کہ حضرت سید النساء فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود غسل کیا، پھر انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی کہ میرے لیے اسی غسل پر اکتفا کیا جائے اور دوبارہ غسل میت نہ دیا جائے. یہ موضوع من حیث العقل تو جھوٹ ظاہر ہے، اور من حیث المعنی اس فرقے کی حماقت ہے، کیونکہ موت حادثات ہونے سے غسل لازم آتا ہے، اور بھلا موت سے پہلے غسل سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اس کے علاوہ ان کے خرافات بہت کثرت سے ہیں جن کے لیے کچھ سند نہیں ہے. فقہ میں بھی ان کے مذاہب بدعتیہ عجیب ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں. چنانچہ ابن عقیل رحمہ اللہ کے خط میں نقل کیے جاتے ہیں. ابن عقیل نے کہا کہ میں نے مرتضی کی کتاب سے ان کو نقل کیا، جس نے متفردات امامیہ کے بیان میں لکھا ہے کہ ازن جملہ یہ کہ جو چیز زمین و نباتات نہ ہو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے. ڈھیلے سے استنجا وقت پاخانہ میں جائز ہے، پیشاب میں جائز نہیں ہے. سر کا مسح جائز نہیں ہے مگر اسی تری سے جو ہاتھ میں رہ گئی ہے، اور اگر جدید پانی لے کر ہاتھ تر کیا تو اس سے سر کا مسح جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر تری باقی نہ رہی تو دوبارہ وضو شروع کرے. اور کہا کہ اگر کسی مرد نے ایک عورت جس کا خاوند موجود ہے زنا کیا تو یہ عورت زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اگر اس کے خاوند اس کو طلاق دے دے تو بھی زانی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس فرقے نے کتابیات کو حرام ٹھہرایا. کہا کہ اگر طلاق کسی شرط پر رکھی اور وہ شرط پائی گئی تو طلاق نہیں پڑے گی. کہا کہ جب تک دو گواہ عادل موجود نہ ہوں تب تک طلاق نہیں پڑتی.
کہا کہ جو شخص آدھی رات تک بغیر عشاء پڑھے سوتا رہے تو اس پر قضا واجب ہوگی، جب جاگے تو اس قصور کے واسطے صبح کے روزے سے اٹھے تاکہ کفارہ ہو۔ عورت نے اگر اپنے بال کاٹے تو اس پر خطا کا کفارہ لازم ہے، اور اگر کسی نے اپنی بیٹی یا زوجہ یا شوہر کے مرد میں کپڑے پھاڑے تو اس پر قسم کا کفارہ ہے۔ جس نے کسی عورت سے نکاح کر لیا حالانکہ اس کا شوہر موجود تھا مگر وہ نہ جانتا تھا تو اس پر 5 درم کفارہ لازم ہوگا۔ شراب خور اگر 2 مرتبہ حد مارا گیا تو تیسری مرتبہ قتل کر دیا جائے۔ جو کوئی فقہ پیے تو اس پر شراب کی طرح حد ماری جائے۔ چور کا ہاتھ انگلیوں کی جڑوں سے کاٹا جائے اور ہتھیلی باقی رکھی جائے، اور اگر دوبارہ چوری کرے تو اس کے بایاں پاؤں کاٹا جائے، اگر تیسری بار چوری کرے تو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے حتیٰ کہ مر جائے۔ روافظ نے بام مچھلی کو اور اہل کتاب کے ذبائح کو حرام رکھا، اور ذبح کرنے میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ قبلے کی طرف منہ کریں، اور بہت سے قیود لگائے جن کے ذکر میں بے فائدہ طول ہے، اور سب مخالف اجماع ہیں۔ شیطان نے ان کو تلبیس میں لیا اور بغیر سند کے اور بدون اثر و قیاس کے انہوں نے یہ احکام بنائے۔ روافظ کی قبیح باتیں شمار سے باہر ہیں۔ مصنف نے تو انہی مسائل پر تعجب کیا، اور ماں بعد کے روافظ کے مسائل اگر کوئی سنے تو ان کی ضلالت میں شک کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ مصنف نے لکھا کہ روافظ نماز سے محروم ہوئے کیونکہ وہ وضو میں پاؤں نہیں دھوتے۔ سبحان اللہ۔ اور جماعت سے محروم ہوئے کیونکہ امام معصوم ڈھونڈتے رہتے ہیں جس کا ملنا محال ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہنے کے وبال میں مبتلا ہوئے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے اصحاب کو برا نہ کہنا، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تو ان کے ایک مد بلکہ نصف کے برابر نہ پہنچے گا۔ عبد الرحمن بن سالم سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برگزیدہ کیا اور میرے واسطے میرے اصحاب برگزیدہ فرمائے، وہ میرے لیے وزیر و انصار و اسحار بنائے۔ تو جو کوئی ان کو برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ و ملائکہ سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسے بدگو سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صرف و عدل کچھ قبول نہ کرے گا۔ مصنف نے کہا کہ صرف سے مراد نفل اور عدل سے مراد فریضہ ہے۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میرا گزر ایک جماعت کی طرف کوفہ میں ہوا جو ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے اور ان کی شان میں کچھ نقص بیان کرتے تھے۔ پھر میں حضرت علی کی خدمت میں گیا اور میں نے بیان کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کے چند لشکریوں کی طرف میرا گزر ہوا تو وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے حق میں ایسی باتیں بیان کر رہے تھے جو ان دونوں کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور شاید ان کو یہ جرت اس گمان پر ہے کہ آپ کے دل میں بھی ان بزرگوں کی طرف سے یہی خیال ہے، ورنہ اعلانیہ اس طرح کیوں کر بیان کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا اعوذ باللہ، میں خدا کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ کی پناہ اس امر سے کہ میں ان کی طرف سے دل میں کوئی برائی مضمر کروں، بلکہ میں تو ان کی طرف سے دل میں وہی محبت رکھتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور جو کوئی ان کی طرف سے سوائے بہتر اور خوبی کے کوئی بات دل میں مضمر کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہ دونوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
برادر اور وزیر تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ پھر اسی طرح آپ دیدہ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کر مسجد میں داخل ہو کر منبر پر چڑھے اور اچھی طرح تمکن سے اس پر بیٹھ گئے۔ اس وقت اتنی سفید داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے اس داڑھی کی طرف نگاہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آ کر آپ کے گرد جمع ہوئے، پھر کھڑے ہو کر مختصر موجز بلیغ خطبے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا کہ بعض اقوام کی یہ کیا حرکت ہے کہ ابو بکر اور عمر کو، جو قریش مہاجرین کے سردار اور مسلمانوں کے باپ ہیں، ایسے نقص سے ذکر کرتے ہیں کہ میں ان سے بری اور بیزار ہوں، اور ان لوگوں کی ایسی گفتگو پر سزا دوں گا۔ خبردار ہو جاؤ، قسم اس پاک عز و جل کی جس نے دانہ اگایا اور انسان پیدا کیا، اور ابو بکر اور عمر سے وہی محبت کرے گا جو مومن متقی ہے، اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو فاجر ردی ہے۔ ان دونوں نے کامل صدق و وفا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صحبت ادا کیا، پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حکم سے تجاوز نہ کیا، در حالی کے امر بالمعروف کرتے رہے اور منکر سے منع کرتے رہے، اور غصہ بھی ہوتے اور سزا بھی دیتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے جیسے محبت کرتے ویسے کسی سے نہیں کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں سفر اختیار فرمایا کہ ان دونوں نے سے بہت راضی تھے، پھر ان دونوں نے سفر آخرت اختیار کیا اس حالت میں کہ سب مومنین ان سے بہت راضی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے یعنی مرض وفات میں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مومنوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 دن تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مومنوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا اور اپنے یہاں کی نعمت آپ کے لیے پسند فرمائی، تو مومنوں نے ابو بکر کو اپنا متولی اور خلیفہ رسول اللہ بنا لیا، اور مثل رسول اللہ کے ابو بکر کو زکوٰۃ سپرد کی اور خوشی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس میں کسی قسم کی زبردستی نہ تھی، اور میں بنی عبد المطلب میں سے پہلا شخص ہوں جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کا طریقہ شروع کیا، باوجود یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خود اس خلافت کی خوشی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کام کی کفایت کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ باقی رہے تھے، واللہ ابو بکر سب سے بہتر تھے، رحمت کی صفت میں سب سے بڑھ کر رحیم تھے، اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن میں بھی باقیوں سے بڑے تھے، اور ایمان لانے میں بھی سب سے مقدم تھے، اور رأفت و رحمت میں ابو بکر ایسی فضیلت رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابراہیم خلیل اللہ سے مشابہ کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے رہے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر منزل مقصود کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ پھر ان کے بعد عمر بن خطاب متولی و خلیفہ ہوئے، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو ان کے خلیفہ ہونے پر ابتدا سے راضی ہوئے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کے طریقے پر بہت ٹھیک قائم رکھا، اور ہر معاملے میں انہیں دونوں سابقین کے نشان قدم پر چلتے رہے، جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ قدم بقدم چلتا ہے۔ بے شک واللہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ مومنین اور ضعفاء پر نرمی اور رحمت رکھنے والے، اور ظالموں پر سخت و شدید تھے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے حق ان کی زبان پر رواں کیا تھا، صدق ان کی ہر شان سے ظاہر فرمایا تھا، یہاں تک کہ واللہ ہم لوگ گمان رکھتے تھے کہ کوئی خدائی فرشتہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بولتا ہے۔ جب وہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کو عزت دے دی، اور ان کی ہجرت مدینہ سے دین کا قوام ایسا مضبوط ہوا کہ مدینے کے منافقوں کے دلوں میں ان کی طرف سے خوف سما گیا، اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جبرائیل علیہ السلام سے تشبیہ دی کہ دشمنان خدا اور رسول پر بہت سخت و شدید تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں اصحاب پر رحمت فرمائے اور ہم کو انہی کے طریقے پر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جانا نصیب کرے۔ اب ان دونوں کی مثل تمہارے واسطے کون ہے؟ آگاہ رہو کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہو وہ ضرور دونوں سے محبت کرے، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت نہ کرے تو باللہ اس نے مجھ سے بغض و دشمنی کی، اور میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ اور اگر میں نے پہلے سے یہ بات تم سے کہہ دی ہوتی تو اس وقت جب میں نے بعض لوگوں کی بدگوئی سنی تھی تو بدگو کو سخت سزا دیتا۔ اب خبردار رہو کہ اگر آئندہ میں نے کسی بدگو کا حال سنا تو وہ ثابت ہو گیا تو اس پر سزائے شدید قائم کروں گا جو مفتری کی حد ہے، یعنی پاک اور پاکیزہ مرد و عورت کو بہتان لگانے والے کی سزا 80 کوڑے۔ آگاہ رہو اس امت میں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما، پھر ان کے بعد اللہ جانے کہ بہتری کہاں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ابو سلیمان ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی جو ہمارے شیعہ دوست دار ہونا ظاہر کریں گے، بدگوئی کریں گے، وہ رافضہ کہلائیں گے۔ وہ لوگ ہرگز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو بکر اور عمر کو برا کہیں گے، ان کو تم جہاں کہیں پاؤ قتل کرنا، کیونکہ وہ لوگ مشرک ہیں۔ تو صحابہ کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے بہت زیادہ انسان کو اب احتیاط برتنی چاہیے۔ آگے جو ہے باطنیہ فرقہ، اس کا بیان ہے، اور اس کا بیان بھی تھوڑا سا طویل ہے، اس کو بھی ہم تقریباً آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ملحد جو ہوتے ہیں ملاحدہ، ان کا بیان ہے، اور پھر یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہم یہ پورا جو سمجھ لیں باب پنجم جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس کو انشاءاللہ ان دونوں کو پڑھ کے آج اس کو ہم مکمل کریں گے اللہ کی عطا سے۔ باطنیہ فرقے پر تلبیس ابلیس کا بیان۔ مصنف نے کہا کہ باطنیہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا اور رفض کی طرف جھکے۔ ان کے عقائد و اعمال سب اسلام سے بالکل مخالف ہیں، چنانچہ ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سانے بیکار ہے، نبوت باطل ہے، عبادات بے فائدہ ہیں، اور بعث و حشر دھوکہ ہے۔ لیکن وہ لوگ ابتدا میں یہ سب باتیں کسی سے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دین صحیح ہے، لیکن باطن میں خفیہ ان سب سے منکر ہیں۔ ابلیس نے ان کو اپنا مسخرہ بنایا ہے اور پورا مسخرہ کر لیا، اور عجب طرح کی واہی مذاہب ان پر رچائے ہیں۔ ان کے 8 نام ہیں، یعنی یہ مختلف سمجھ لیں ان کی تشریحات مختلف جو عقائد کے حساب سے ہیں 8 ہیں۔ اول باطنیہ، یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے باطنی معنی میں ہیں اور وہ مغز ہیں، اور وہ ظاہری معنی چھلکا ہیں، اور قرآن نے اپنے ظاہری صورت سے جاہلوں کو ان مسائل میں پھانسا ہے، اور وہ عاقلوں کے نزدیک رموز و اشارات بحقائق خفیہ ہیں، اور جس شخص کی عقل ان تک نہ پہنچے تو وہ ظاہری تکلیفات شرع میں گرفتار رہے گا، اور جو کوئی علم باطن تک پہنچ گیا اس سے تکلیفات شرعی ساقط ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، میں یہی لوگ مراد ہیں۔ اس گمراہ فرقے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذریعے سے جب ظاہری احکام کا موجب نہ رہا تو شریعت مٹانے پر قابو حاصل ہوگا۔ دوئم اسماعیلیہ، یہ نام اس لیے پڑا کہ ان کا یہ زعم ہے کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہیں۔ صحیح نام اسماعیل بن جعفر بن محمد عبد الباقر ہیں، اور یہ لوگ مدعی ہیں کہ امامت کا دورہ 80 بزرگ پر منتہا ہوا ہے، کیونکہ یہ شخص ساتواں ہے اور ساتویں پر خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے آسمان 7 ہیں اور زمین 7 اور ہفتے کے 7 دن ہیں، تو امامت کا دورہ بھی 7ویں پر تمام ہوا۔ اس طرح منصور عباس سے اسی معاملے کا تعلق ہوا، چنانچہ عباس نے ان کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہما، پھر علی بن عبداللہ، پھر محمد بن علی، پھر ابراہیم بن محمد، پھر صفا، پھر منصور، یعنی منصور 7واں پڑھتا ہے۔ ابو جعفر طبری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ علی بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کی کہ راوندیہ میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور زوم کیا کہ تو ہی وہ روح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہوئی تھی، اور اس شخص کو ابلق کہا کرتے تھے کیونکہ جا بچا اس پر برس کے داغ تھے۔ پھر یہ شخص گیا اور راوندیہ کو اسی گمراہی کی طرف بلایا اور بیان کیا کہ جو روح عیسیٰ بن مریم میں تھی وہ علی بن ابی طالب میں آئی، پھر یکے بعد دیگرے اماموں میں آتی رہی، یہاں تک کہ ابراہیم بن محمد میں پہنچی۔ اس فرقے نے محرمہ عورتوں وغیرہ کو حلال کر لیا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لیے اپنے یہاں بلاتا اور ان کو کھانا کھلا کر شراب پلا کر اپنی عورتوں کے پاس پہنچا دیتا۔ یہ خبر اسد بن عبداللہ کو پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو قتل کر کے سولی دے دی، لیکن اب تک ان میں جو لوگ باقی ہیں ان کا یہی طریقہ ہے اور ابو جعفر منصور کی بندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے خضرا پر چڑھ کر وہاں سے ہاتھ پھٹ پھٹائے جیسے چڑیاں اڑنے کے لیے بازو پھڑکاتی ہیں، گویا یہ لوگ اڑتے تھے اور اپنے آپ کو نیچے گرایا اور ہنوز زمین تک نہ پہنچے تھے کہ مر گئے۔ ان کی جماعت ہتھیار بند ہو کر لوگوں پر نکلی اور چلانے لگی کہ اے ابو جعفر تم ہو تم ہو۔ تیسرا نام سبعیہ، یہ لقب 2 وجہ سے لیا گیا، ایک یہ کہ ان کا اعتقاد ہے کہ امامت کا دورہ 7 ہے، جیسے کہ ہم نے سابق میں بیان کیا کہ 7ویں پر انتہا ہوتی ہے اور یہ آخری دورہ ہے، قیامت سے یہی مراد ہے، اور دورے اسی طرح بے انتہا چلے جائیں گے اور قیامتیں ہر 7 کے ختم پر ہوتی رہیں گی، کہیں خاتمہ نہ ہوگا۔ وجہ دوم یہ کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ عالم ارضی کی تدبیر 7 ستاروں کے حوالے ہے، یعنی زحل اور مشتری اور مریخ و آفتاب اور زہرہ اور عطارد اور قمر، اور یہ اسی ترتیب سے ہیں۔ چوتھا نام بابکیہ، یہ ان میں سے ایک گروہ کا لقب ہے۔ یہ لوگ بابک خرمی مجوسی کے تابع تھے، وہ باطنیہ میں سے تھا۔ اس کی اصلیت یہ تھی کہ وہ ولد الزنا تھا اور آذربائیجان کے نوح میں ایک پہاڑ 201 ہجری میں ظہور ہوا۔ بکثرت خلقت اس کی تابع ہو گئی اور اس کے زور کثرت سے بڑھ گیا اور اس نے ممنوعات کو حلال کر دیا۔ جب اس کو خبر ملتی کہ فلاں کے پاس خوبصورت دختر ہے یا بہن ہے تو اس سے طلب کرتا، اگر اس نے بھیج دی تو خیر، ورنہ اس کو گرفتار کر کے مار ڈالتا اور عورت کو لے لیتا۔ اسی حرام زدگی پر 20 برس تک ان پہاڑی قلعوں پر قابض رہا۔ اس نے 2,55,500 آدمی قتل کیے۔ سلطان نے اس سے لڑائی کی، لیکن اس بابک نے بہت سے لشکروں کو بھگا دیا۔ آخر معتصم نے افشین سردار کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مامور کیا۔
افشین نے بابک کو گرفتار کر کے اس کے بھائی کے 223 ہجری میں بغداد روانہ کیا۔ اس وقت اس کے بھائی نے کہا کہ اے بابک، تو نے جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا، اب تجھے ایسا ہی صبر بھی کرنا چاہیے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ بابک نے کہا کہ اچھا، تو میرا صبر دیکھے گا۔ معتصم نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جانے کا حکم دیا تو اس نے خون سے اپنا منہ رنگ لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو میرے چہرے پر زردی نظر آئے تو یہ کہا جائے کہ بابک موت سے ڈر گیا۔ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، گردن ماری گئی اور آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کے بھائی کا بھی یہی انجام ہوا، اور باوجود اس سختی کے ان میں سے کسی کے منہ سے چیخ کی آواز نہیں نکلی۔ مصنف نے کہا کہ بابکیہ میں سے ایک جماعت باقی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں اس کی ایک رات خوشی کی مقرر ہے، اس میں عورتیں اور مرد سب ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں اور آخر چراغوں کو گل کر دیتے ہیں، اور ہر ایک مرد دوڑ کر ایک عورت کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ تعویل یہ کرتا ہے کہ حلال ہونا بطور شکار کے ہی، کیونکہ شکار مباح ہے۔ پانچواں نام محرمہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے بابک کے زمانے میں اپنے کپڑے سرخ رنگے تھے۔ چھٹا نام قرامطہ ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ مورخین کے نزدیک دو ہیں۔ ایک کہ خراسان کا ایک شخص سواد کوفہ میں گیا، وہاں عابد زاہد بن گیا اور لوگوں کو اہل بیت کے امام کی طرف بلایا، اور ایک شخص مسمہ کرمتیہ کے یہاں اترا تھا، جس کی آنکھ کی سرخی کی وجہ سے کرمتیہ کہتے تھے کہ ان کے لیے دیہات کی زبان میں ان کے یہی معنی ہے۔ پھر اس نوح کے سردار نے ان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالا اور قفل کی کنجی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ سردار کی لونڈی نے ترس کھا کر کنجی نکال کر قید خانہ کھلوا کر ان کو بھگا دیا اور دروازہ بند کر کے کنجی بدستور اپنی جگہ رکھ دی۔ صبح کو جب یہ امر مشہور ہوا تو لوگ زیادہ معتقد ہو کر فتنے میں پڑے۔ شخص مذکور شام میں پہنچا اور وہاں اپنے میزبان کرمتیہ کے نام سے منسوب ہوا تاکہ سواد کوفہ والے اس نام سے وہاں پہنچ جائیں۔ رفتہ رفتہ مخفف ہو کر کرمتا اور معرب ہو کر قرامطہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی اولاد و اقارب وہاں باقی رہے۔ قول دوم یہ کہ یہ نسبت ایک شخص کی طرف ہے جس کے ہمدان قرمت کہتے تھے۔ وہ ابتدا میں باطنیہ کا ایک دائی تھا، اس کا کہنا ایک جماعت نے مان لیا تو وہ قرمتی کہلائے۔ یہ شخص پہلے تو زہد و فکر کی طرف مائل تھا لیکن جاہل تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا۔ اتفاقاً وہاں سے ایک گاؤں کو جاتا تھا اور گاؤں کا غلہ اپنے ساتھ لیے جاتا تھا۔ راہ میں اس کو باطنیہ فرقے کا ایک شخص مل گیا، وہ بھی اسی گاؤں کا قصد رکھتا تھا، تو ہمدان نے اس باطنی سے کہا جو باطنیہ فرقے کی طرف لوگوں کو دعوت کیا کرتا تھا، پوچھا کہ آپ کہیں جائیں گے، اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ باطنیہ کا دائی ہے۔ دائی نے اس گاؤں کا نام لیا جس میں ہمدان جاتا تھا۔ ہمدان نے کہا کہ آپ ان گایوں میں سے ایک گائے پر سوار ہو لیں تاکہ تھک نہ جائیں۔ دائی نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہمدان نے کہا کہ آپ کوئی کام بغیر حکم کے نہیں کرتے، پھر آپ کس کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ دائی نے کہا کہ میں اپنے مالک اور تیرے مالک اور دنیا اور آخرت کے مالک کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ ہمدان نے کہا کہ پھر تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ باطنی کذاب منافق نے کہا ہاں، تو نے سچ کہا۔ ہمدان نے پوچھا کہ جس گاؤں میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کا کیا مقصد ہے؟ دائی نے کہا کہ لوگوں کو جہالت سے علم کی جانب اور گمراہی سے ہدایت کی جانب اور شقاوت سے سعادت کی جانب لاؤں، اور ان کو ذلت و فقیری کے گرداب سے نکالوں اور ان کو اس قدر دے دوں جس کی وجہ سے گدا گدی سے تونگر ہو جائیں۔
نگر ہو جائیں۔ ہمدان نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے، مجھے بھی اس گرداب جہالت سے نکال دیجئے اور ایسے علم کا فیضان مجھ پر فرمائیں۔ دائی مکار نے کہا کہ مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ حقیقت کا بھید ہر شخص سے ظاہر کروں جب تک اس پر بھروسہ نہ کر لوں اور اس سے عہد نہ کر لوں۔ ہمدان نے کہا کہ آپ اپنا عہد ذکر کیجئے، میں دل و جان سے اس کو لازم کر لوں گا۔ دائی نے کہا کہ تو میرے لیے اور امام وقت کے لیے اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق رکھ کر تو امام کا بھید جو میں تجھ سے ظاہر کروں وہ کسی سے بیان نہ کر، اور میرا بھید بھی کسی سے مت کہہ۔ ہمدان نے اسی طرح عہد و میثاق دیا۔ پھر دائی نے اس کو ضلالت کے فنون سے تعلیم دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو راہ سے گمراہ کر لیا۔ پھر یہ شخص ہمدان خود اس گمراہی کا جاہل پیشوا بن گیا اور اس بدعت کا سرغنہ ہو گیا۔ اس کے تابعین اسی کے نام سے قرمطیہ یا قرامطہ کہلانے لگے، اور اس کے بعد برابر اس کی اولاد و نسل سے قائم مقام ہوتے رہے۔ ان میں سے سخت جنگی مکار ایک شخص ابو سعید قرمطی تھا جو 286 میں ہجری میں ظاہر ہوا۔ اس نے بڑا غلبہ حاصل کیا، بے شمار آدمی قتل کیے، بہت سی مسجدیں منہدم کی، صدہا قرآن مجید جلا دیے، حاجیوں کو بہت سے کے قافلے لوٹ لیے، اپنے لوگوں کے لیے نئے نئے طریقے نکالے اور بہت سی محال باتوں کو ان کے ذہن نشین کیا۔ جب لڑائی لڑتا تو کہتا کہ مجھے اسی دم فتح اور ظفر کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کی قبر پر قبہ بنایا اور اس پر گچ کی ایک چڑیا بنائی اور لوگوں کو بہکایا کہ جب یہ چڑیا اڑے گی تو اسی زمانے میں ابو سعید اپنی قبر سے نکلے گا۔ ان گمراہوں نے اس کی قبر کے پاس گھوڑا و جوڑا و ہتھیار رکھے تھے۔ ابلیس نے اس گمراہ فرقے کے خیال میں یہ بات جمائی کہ جو مرا اور اس کی قبر کے پاس گھوڑا بندھا تو جب اٹھے گا تو سوار ہوگا، اور گھوڑا نہ باندھا گیا نہ پیادہ ٹھوکریں کھائے گا۔ ابو سعید مذکور کے تابعین گمراہ جب اس کا نام آتا تو درود پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر درود نہ پڑھتے، اور کہتے تھے کہ ہم رزق ابو سعید کا کھائیں تو کیوں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد ان کا بیٹا ابو طاہر قائم مقام ہوا اور اسی کے مانند بدکاریاں کرنے لگا، یہاں تک کہ اچانک اس نے کعبہ پر ہجوم کیا اور وہاں جو کچھ چڑھاوا تھا سب لوٹ لیا۔ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے شہر میں لے گیا اور لوگوں کے ذہن میں جمایا کہ وہ خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 7واں نام خزمیہ ہے۔ خزم عجمی لفظ ہے جس کے معنی لذیذ عیش کی چیز کے واسطے آدمی کا نفس راغب ہوتا ہے۔ اس نام سے قصد یہ ہے کہ لوگ ہر قسم کی لذت اور شہوت حاصل کریں جس طرح ان کو حاصل ہو سکے، اور شرع میں جس پرہیزگاری اور پاکیزگی کے لیے انسان مہذب کیا گیا ہے یہ سب ترک کر دیا اور بندوں سے شرعی خلعت اتار ڈالے۔ اصل میں یہ لفظ مجوسی مزدکیہ فرقے کا تھا جنہوں نے مجوس کے ہر قسم کے فواحش مباح کر دیے تھے۔ یہ لوگ قباد بادشاہ کے زمانے میں نکلے تھے۔ دنیا کی سب عورتیں ہر شخص کے لیے مباح کر دی تھیں اور ہر ممنوع چیز حلال کر دی تھی، تو انہی کی مشابہت سے اس فرقہ باطنیہ کا نام رکھا گیا، کیونکہ اگرچہ ابتدائی تصور میں باطنیہ اور مزدکیہ میں اختلاف ہو لیکن ان کے اور ان کے ایمان کا انجام ایک ہی ہے۔ آخری اور 8واں نام تعلیمیہ ہے۔ نام سے تو لگ رہا ہے بڑے ہی تعلیم دینے والے۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ ان کے مذہب کی بنیاد اس پر ہے کہ عقل کو بالائے طاق رکھیں اور کچھ بھی سمجھ سے کام نہ لیں۔
جو کچھ امام معصوم کہے اسی کو قبول کریں، اسی کی تعلیم کی طرف خلق کو دعوت دیں، اور یہ کہ اسی کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب فصل ہے جو سمجھ لیں، اس بات کے بیان کی بہت سے لوگوں اس بات کے کا بیان کہ بہت سے لوگ اس بدعت و ضلالت میں کیوں داخل ہوئے، یعنی اس ضلالت کو کی ایجاد کرنے میں باطنیوں کا کیا مقصد ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ اس قوم کے دین و شریعت سے جدا ہونے کا قصد کیا تو اس لیے مجوس اور مزدکیہ و ثنویہ و ملاحدہ فلاسفہ کے لوگوں سے مل کر مشورہ کیا کہ ایسی کوئی تدبیر نکالیں کہ اس پریشانی سے نجات ہو جو اہل اسلام سے استیلاء سے ان پر طاری ہوئی ہے، کیونکہ اہل اسلام نے عمدہ دلائل سے انکار خداوند و انکار رسالت و حشر میں ان کی زبان گونگی کر دی تھی۔ ان گمراہوں نے دیکھا کہ نبوت و شریعت محمدی کا آوازہ چار دانگ عالم میں شائع ہے، اور یہ گمراہ کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سب نے مل کر یہ تدبیر نکالی کہ اہل اسلام میں سے ایسے فرقے کو چھانٹو جو عقل سے بدنصیب، رائے میں بودا اور محالات کو قبول کرتا ہو، اور بغیر سند کے چھوٹی باتوں کے قبول کرنے میں مشہور ہوں۔ ایسا فرقہ ان کو روافض میں مل گیا تو یہ تدبیر نکالی کہ ظاہر میں روافض کے عقیدے میں شامل ہوں تاکہ قتل عام سے محفوظ ہو جائیں، پھر اس فرقہ روافض سے دوستی اور چاپلوسی پیدا کریں، اور غم و گریہ و ماتم ان واقعات مصیبت میں ظاہر کریں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں کے ہاتھ آئے گا، جس سے شریعت نقل ہو کر ان کو حاصل ہوئی ہے، اور جن انہیں پر لان تان کرنا اور اس فرقہ روافض کے کانوں پر آسان ہو جائے گا۔ تو جو کچھ امر شریعت و قرآن انہوں نے نقل کیا ہے اس کی قدر بھی اس احمق فرقے کے دل سے کم ہو جائے گی، تب بہت آسانی سے یہ موقع ملے گا کہ ان کو شریعت سے نکال کر باہر کیا جائے، اور اگر باوجود ان کے بھی ان میں کوئی ایسا رہے گا جو ظاہر قرآن کا پابند ہے تو اس پر یہ حال ڈال کر بہکائیں گے کہ ان ظواہر کے اسرار و باطن میں اور فقط ظاہر و فریفتہ ہونا حماقت ہے، اور دانائی یہ ہے کہ حکمت و فلسفہ کے موافق ان کے اسرار پر اعتقاد ہو، پھر ہم اپنے اعتقادات میں داخل کر دیں گے اور کہیں گے کہ ظاہر سے مراد یہی اسرار ہیں، اور اس ذریعے سے باقی قرآن سے منحرف کرنا آسان ہوگا۔ پھر انہوں نے عمل درآمد کے واسطے ایسے شخص کو تلاش کیا جو اپنے آپ کو اہل بیت میں سے قرار دے اور اس طریقہ رفض میں ان کا موافق ہو، اس دعوی عام یہ رکھا جائے کہ تمام امت پر اس کی مطابقت واجب ہے، کیونکہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خطا و لغزش سے معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی طرح اس کو معصوم کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی تجویز کیا ہے کہ ان گھڑے ہوئے معصوم خلیفہ کے قرب و جوار میں اس کی فرما برداری کی دعوت ظاہر نہ کی جائے، کیونکہ جس قدر گھر نزدیک ہو اسی قدر زیادہ پردہ چاک ہوتا ہے، اور جب مسافت دراز ہوگی اور تکلیف شدید لازم آئے گی تو جو شخص اس کی دعوت کرنے وہاں گیا ہے، کب کس کو خیال ہوگا کہ دائی کے ساتھ جا کر معصوم امام کا حال دریافت کرے یا اس کی حقیقت حال سے مطلع ہو، بلکہ فلسفی دائی پر اکتفا کریں گے۔ ان سب باتوں سے اس ملحد فرقے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے مال و ملک پر متولی ہو جائیں، اور جیسے قدمائے اسلام نے ان ممالک کو فتح کر کے اموال غنیمت ان اقوام سے حاصل کیے اور جہادوں میں ان کے باپ دادا قتل کیے تھے، تو اب ہیلے سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیں، اور اس فرقے کی ابتدا
اور ان کے مقصود کی انتہا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ممالک ایران وغیرہ میں بعض فرقہ روافض نے اس فرقہ اسماعیلیہ اور باطنیہ کے بہت سے مسائل و عقائد کو خرافات لے کر اپنے یہاں داخل کیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور بھی فصل انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بدکار قوم کے ہیلے لوگوں کے پھانسنے میں عجیب ہیں، اور ایسے احمق کو جو ان کے دام و فریب میں آ جائے گا دوسرے سے تمیز کر لیتے ہیں، اور جب وہ ان کی کسوٹی پر آیا تو اس جاہل کی طبیعت دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا کہ وہ زہد و ترک دنیا کی طرف راغب ہے تو اس کو امانت و صدق، گفتار و ترک شہوات کی دعوت کرتے ہیں، اور اگر دیکھا کہ وہ بے باکی اور شہوت کی طرف مائل ہے تو اس کو فلسفی الجھاؤ سے قائل کرتے ہیں کہ عبادت بے وقوفی اور تقوی حماقت ہے، اور دانائی یہ ہے کہ نفس کو ناحق اس دنیا کی لذات سے محروم نہ کرے، اور ہر مذہب والے کے نزدیک اس کے مذہب کے موافق تقریریں کر کے قائل کرتے ہیں کہ جب یہ جاہل ان کے فریب میں آ کر یہ شک کرنے لگتا ہے وہ پہلے کیسے دانائی کے عقیدے میں پھنسا تھا تو ان کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ یہ قبول کرنے والا یا تو اجڑ سخت دل بے وقوف ہوتا ہے، یا سابق کی ایرانی بادشاہوں یا مجوس کی اولاد میں سے ہوتا ہے جس کے باپ دادے کی سلطنت بوجہ اسلام کے چھینی گئی، یا ایسا شخص جس کا دلی شوق یہ ہوتا ہے کہ کسی شہر یا قلعے پر مسلط ہو جائے، لیکن زمانہ اس کے مساعدت و موافقت نہیں کرتا تو یہ لوگ اس کو وعدہ دیتے ہیں کہ ہم مال و بے باک برادروں سے تمہاری مدد کریں گے۔ یا وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کا نفس میں عوام الناس کے مراتب سے بڑھ جانے اور افزوں رتبہ ہونے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ اپنے خیال میں حالات پر مطلع ہونے کا قصد کرتا ہے۔ یا وہ رافضی ہے کہ اس کے نزدیک اصحاب پیغمبر کو گالی دینا بڑی عبادت ہے، یا وہ فلسفی یا ثانویہ یا حماقت سے منافقانہ دین سے متحیر ہے، یا وہ شخص ہے جس پر شرعی پابندی بوجھل معلوم ہوتی ہے اور فحش لذات کی چاٹ رکھتا ہے، تو ایسے لوگ اس باطنیہ ملاحدہ کے دام و فریب میں گرفتار و خوار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اب آخری ایک جو فرقہ ہے اس کو بھی پڑھ کے اس باب کو انشاءاللہ آج ختم کر لیتے ہیں۔ ملاحدہ باطنیہ کے بعض مذہبی عقائد کا ذکر۔ شیخ ابو حامد توسی نے کہا کہ باطنیہ ایک قوم ہے جو منہ سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے عقائد و اعمال بالکل اسلام سے مخالف اور مبائن ہیں، اور ظاہر میں رفض کے طرف مائل ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدائے کریم دو ہیں، اور زمانے کے لحاظ سے ان کا وجود کی ابتدا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ایک علت ہے دوسرے کے واسطے، اور کہتے ہیں کہ جو سابق ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود ہے یا عدم ہے، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، اور نہ مجہول ہے نہ معلوم ہے، نہ موصوف ہے نہ غیر موصوف ہے، اور اسی سابق سے دوسرا پیدا ہوا، اور یہ اول موجود ہے، پھر نفس کلیہ کا وجود ہوا۔ اس کے نزدیک نبی ایک شخص تھا جس پر خدائے اول سے بواسطہ خدائے دوئم کے قوت قدسیہ صافیہ فائز ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جبریل اس عقل کو کہتے ہیں جو نبی پر فائز ہوئی، وہ کوئی ذات نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اسی نبی کے مثل امام معصوم ہونا چاہیے جو حق کے ساتھ قائم ہو اور وہی ظاہر کی تعبیل بتلایا کرے، اور کہتے ہیں کہ آخرت اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ معاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز اپنی اصل کی طرف وہ اوت کرے، اور نفس بھی اصل کی طرف اوت کرتا ہے یعنی لوٹنا، اور رہا شرع سے متکلف ہونا تو کہتے ہیں کہ ہر چیز مطلقاً مباح ہے، اور جو چیزیں حرام کہی جاتی ہیں سب مباحجات جائز ہیں،
لیکن جب موقع پاتے ہیں تو اس قول سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا قول یہ ہے کہ انسان کے واسطے مکلف ہونا ضروری ہے۔ مگر جب وہ حقائق اشیاء کے سے ماہر ہوا تو ماہر ہوا جو ان ظاہر نصوص کے باطنی معنی ہیں، تب اس پر کوئی تکلیف نہیں رہتی ہے، چونکہ وہ لوگ قرآن و حدیث سے منحرف کرنے میں عاجز تھے، اس لیے یہ مکر گانٹھا کہ اپنے ملمہ کی ہوئی باتوں میں پھنسا کر انہیں قرآن و حدیث سے پھیر دیں۔ اس لیے کہ اگر پہلے ہی قرآن و حدیث سے انکار کی صریح کرتے تو عوام الناس قبول نہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ جنابت جس سے غسل لازم آتا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ قبول کرنے والا بھید ظاہر کرے، اور غسل سے مراد یہ کہ از سر نو اس خطا سے توبہ کر کے عہد کرے۔ زنا کے معنی یہ کہ عالم باطن کا نطفہ ایسے شخص کے پیٹ میں ڈالے جس سے سابق میں عہد لیا گیا ہے، اور صوم روزہ کے یہ معنی ہے کہ بھید کھلنے سے جی روک رکھیں۔ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باب علی ہیں۔ طوفان سے مراد طوفان علم ہیں، اور جس سے شبہ کے ساتھ تمسک کرنے والے غرق کیے گئے۔ سفینہ وہ جزیرہ ہے جس میں نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والے محصور ہوئے تھے۔ نار ابراہیم علیہ السلام سے مراد نمرود کا غصے کی آگ تھی، وہاں یہ حقیقی آگ مراد نہیں ہے۔ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے سے یہ مراد کہ اس سے عہد جدید لیا گیا۔ عصائے موسیٰ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی دلیل و حجت ہے۔ یاجوج ماجوج سے مراد علماء ظواہر ہیں۔ بس انسان کوئی بھی تشریح کرتا رہے اور خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے۔ واضح ہو کہ سوائے ابو محمد کے دوسروں نے ذکر کیا کہ باطنیہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب ارواح کو پیدا کیا تو خود بھی انہی میں ظاہر ہوا اور انہی کی صورت میں ظاہر ہوا، تو کسی نے شک نہ کیا کہ یہ بھی اس میں کا ایک ہے۔ اور سب سے پہلے سلمان فارسی، مقداد اور ابو ذر نے پہچانا، اور سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، چنانچہ اس کا نام ابلیس ہوا، نعوذ باللہ۔ اسی قسم کے خرافات اس ناپاک فرقے میں بہت ہیں، جن کے ذکر میں کہاں تک تضییع اوقات کی جائے، اور ان جیسے لوگوں کی نے دلیل چھوڑ کر کسی شبہ پر بھی تمسک نہیں کیا تاکہ حق بات ظاہر کرنے کے لیے ان سے گفتگو ہو، بلکہ ان لوگوں نے تو اپنے ذہن میں ایک مضمون باندھ کر اس کے موافق سب واقعات گھڑ کر بنا لیے ہیں۔ یعنی شریعت کے اصول قرآن و حدیث سے اصلی ہیں، تو ان کے سمجھنے میں جس فرقے کو غلطی ہوئی اس کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے، اور اس فرقے نے خود روایتیں بنائیں کہ مثلاً خدا نے ایک قرآن فاطمی بھیجا تھا، اس میں صاف لکھا تھا کہ اس قرآن میں موجود ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اس سے وہ عہد نامہ مراد ہے جو الف اللہ نے، لام جبریل اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے علی پر عہد لیا تھا کہ آئندہ تلوار نہ کھینچیں اور ظلم و ذلت برداشت کریں۔ الغرض اسی قسم کی داہیات بنا لیے تو ان کو قرآن و حدیث سے کچھ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو باتیں اپنے علم باطنی سے بیان کرتے ہیں وہ دین ہیں، اور جو وہ دین ہیں تو اس فرقے سے کیا مناظرہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر اتفاقاً کبھی اس فرقے سے بحث ہو تو کہے کہ تم نے یہ چیزیں کہاں سے پائیں؟ آیا تم کو بد یہی مل گئیں، یا نظر کرنے سے یا کسی امام معصوم سے؟ اگر کہیں کہ بد یہی ہیں تو باطل ہے، کیونکہ عقل سلیم والے ان کے معتقدات کے مخالف ہیں، اور بد یہی میں اور بدیہی میں کوئی عقل والا خلاف نہیں کرتا، جیسے آفتاب۔ اور اگر خالی دعوے سے کچھ ثبوت ہو تو تمہارے
برعکس جو بھی دعویٰ کرے جائز ہو جائے، اور اگر تم نے نظری دلیل سے ثابت کیا تو اس کو تم باطل کرتے ہو، کیونکہ وہ عقل تصرف ہے، اور عقلی قضا یا تمہارے اصول میں وثوق کے قابل نہیں ہوتے۔ اور اگر کہیں کہ ہم نے امام معصوم سے حاصل کیے تو کہو کہ کیوں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف چھوڑا جو معجزات متواتر کے ساتھ تھا، اور اپنے اس امام معصوم کا قول لے لیا جو بغیر معجزہ ہے، اور باوجود اس کے جو کچھ امام معصوم نے بیان کیا شاید اس کے باطنی معنی ظاہر کے خلاف ہوں، پھر ان سے کہا جائے کہ یہ باطن و اسرار جو تم کہتے ہو ان کو چھپانا لازم ہے یا ظاہر کرنا۔ اگر کہیں کہ ظاہر واجب ہے تو کہنا چاہیے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں چھپایا، اور اگر کہیں کہ چھپانا واجب ہے تو کہنا جائز ہے، تو کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا اخفاء واجب تھا تو تم پر افشاء کیوں کر جائز ہوا۔ ابن عقیل نے کہا کہ اسلام میں باطنیہ و ظاہریہ یہ دونوں فرقوں سے خرابی پیش آئی، چنانچہ فرقہ باطنیہ نے اسلام کا نام رکھ کر شرع کو متروک کیا اور اپنی باطنی باطل تفسیریں خط بے ربط کے مدعی ہوئے جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہاں تک کہ ان دشمنوں نے شرع کی کوئی چیز نہیں باقی رکھی جس کے مقابلے میں باطنی معنی نہ بنائے ہوں، یہاں تک کہ واجب کا ایجاب و ممنوع کی ممانعت میں بھی ساقط کر دی۔ رہا فرقہ ظاہریہ تو انہوں نے ہر جگہ ظاہر کو لے کر لیا حالانکہ اس کی تعویل واجب ہے، چنانچہ ظاہریہ نے اسماء و صفات میں بھی وہ معنی لیے جو حواس سے ان کو سمجھ میں آئے۔ حق مذہب دونوں مرتبوں میں دائر ہے، یعنی ظاہر کو لے کر جب تک کوئی دلیل اس سے پھیرنے والی نہ ہو، اور رہا باطن تو جس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو تو اس کو ترک کر دے۔ اور اگر مجھ سے اس فرقہ و باطنیہ کے پیشوا سے ملاقات ہوتی تو میں اس کے ساتھ علمی طریقے کی گفتگو نہ کرتا، بلکہ اس کی سمجھ پر، اس کے تابعین کی سمجھ پر لعنت ملامت کرتا، یعنی اس ہیلے سے بادشاہ بن جانے کا خیال تمہاری حماقت ہے۔ مثلا اس طرح کہتا کہ بادشاہوں کے واسطے خاص خاص طریقے اور تدبیر ہیں جن سے وہ مقصود پر پہنچتے ہیں، اور تم جو ان چند آدمیوں پر امید سلطنت لگائے بیٹھے ہو یہ تمہاری حماقت ہے۔ تم جان لو کہ یہ ملتیں جنہوں نے زمین کو بھر لیا ہے ان میں سب سے زیادہ قریب اور مناسب شریعت اسلام ہے، جس کے نام سے تم قوت پاتے ہو اور اپنی حماقت سے اسی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کامل غلبہ دیا ہے، اس کو بگاڑنے کی طمع بھی حماقت ہے، بھلا زائل کرنا تو دور رہا۔ چنانچہ ہر سال اس کا ایک مجمع عظیم عرفات میں ہوتا ہے، تو تم اپنے نفوس خبیثہ میں یہ منصوبے کہاں سے باندھتے ہو کہ اس سمندر عظیم کو گدلا کرو گے، اور کیسے اس امر ظاہر کا نور دھندلا کرو گے جو جہاں میں ظاہر ہے، اور ہر روز ہزاروں میناروں پر یہ اذان دی جاتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور رہا تمہارا حال تو تمہاری انتہا یہ ہے کہ کسی خلوت خاصہ میں اپنا کچھ منصوبہ بیان کر دیا یا کسی قلعے میں چند لوگوں کے پیشوا بن جاؤ، اگر تمہارے مردہ دلوں سے کوئی کلمہ باہر نکلے تو تمہارا سر اڑا دیا جائے اور کتوں کی طرح مار ڈالے جاؤ، تو کب کسی عقل کو یہ خیال ہوگا کہ جو منصوبہ تم نے باندھا ہے وہ اس امر کلی پر جس نے آفاق کو گھیر لیا ہے غالب آئے گا۔ پھر مجھے
تو تم سے زیادہ کوئی احمق نہیں معلوم ہوا، بالجملہ میں پہلے اس سے ایسے کلمات کہتا جہاں تک کہ براہین عقلیہ سے مناظرہ کی نوبت آئے۔ مصنف نے کہا کہ پچھلے باطنیہ کے فساد کی چنگاری 994 ہجری میں بھڑکی اور سلطان برکیہ رق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا جن میں باطنیہ کا مذہب ثابت ہوتا تھا۔ پس مقتولوں کی تعداد 300 سے اوپر تک پہنچی اور ان کے اموال لوٹ لیے گئے، اور ان میں بعض کے قبضے سے بے سند ہی موتیوں کے 70 گھر برآمد ہوئے۔ اس بارے میں خلیفہ کو ایک عرضی لکھی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جن پر اس مذہب کا گمان بھی کیا جائے ان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ گرفتاریاں ہونے لگیں اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ کسی کے واسطے سفارش کرے، اس خوف سے کہ سفارش پر شبہ نہ ہو ان کے مذہب کی طرف مائل ہے۔ عوام نے جس کو چاہا اور جس کے دل میں کچھ رنجش تھی اس کی مخبری کر دی اور کہ اسی مذہب میں سے ہے، اور فوراً قتل کیا جاتا اور اس کا گھر بار لوٹ لیا جاتا۔ سب سے پہلا سلطان جلال الدولہ ملک شاہ کے زمانے میں باطنیہ کے حال کھلا کہ انہوں نے مجتمع ہو کر ساوا میں عید کی نماز پڑھی اور شہر کے کوتوال کو اس سے آگاہی ہوئی۔ اس نے ان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالا، پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا۔ انہوں نے ساوا کے ایک مؤذن کو دھوکہ دیا اور اسے اپنے مذہب میں شامل کرنے کی بے حد کوشش کی۔ اس کا انکار کیا تو ڈرے کہ شاید وہ ان کی چغلی کھائے، لہٰذا ان کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ یہ خبر نظام الملک و وزیر کو پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو قتل کرنے میں پیش قدمی کی جو اس مذہب کے ساتھ متہم تھے۔ چنانچہ متہم لوگ قتل کیے گئے۔ ایک بڑھئی متہم تھا، وہ مارا گیا۔ پھر انہوں نے ایک مدت بعد نظام الملک کو دھوکے سے مارا اور کہنے لگے تم نے ہم میں سے بڑھئی مارا، ہم نے اس کے عوض میں نظام الملک مارا۔ جب ملک شاہ نے انتقال کیا تو اصفہان میں اس فرقے کا زور بڑھ گیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ آدمی کو اغوا کر کے قتل کر ڈالنے اور خطے میں ڈال دیتے۔ پھر یہ تہلکہ پڑا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی عصر تک نہ آ گیا تو اس سے مایوس ہو جائے۔ لوگوں نے وہ مقامات تلاش کیے جہاں اس قسم کی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے ایک مکان میں ایک عورت کو پایا جو ہمیشہ ایک بوریے میں بیٹھی رہتی تھی، وہاں سے نہیں ٹلتی تھی۔ لوگوں نے اس کو گھسیٹ کر الگ کیا اور بوریا اٹھایا تو اس کے نیچے گتھے میں 40 مقتول پائے۔ چنانچہ اس عورت کو مار کر گھر اور محلہ جلا دیا گیا۔ اس احاطے کے کوچے کے دروازے پر ایک اندھا بیٹھا بھیک مانگا کرتا۔ جب ادھر کوئی مسلمان نہیں گزرتا تو اس سے درخواست کرتا کہ اللہ کے لیے مجھے چند قدم ہاتھ پکڑ کر اس احاطے تک پہنچا دیں۔ وہ مسلمان اس اندھے بے ایمان کو لے چلتا۔ جیسے ہی احاطے تک پہنچا کہ احاطے میں کھینچ لیا گیا اور احاطے والے اس پر غالب آ گئے۔ آخر مسلمانوں نے بڑی کوشش سے ان لوگوں کو تلاش کیا اور اصفہان میں ایک بڑا ہنگامہ اور قتل عام ہوا۔ پہلا قلعہ جو باطنیہ کے قبضے میں آیا وہ قلعہ روز باد تھا جو نواح ڈیلم میں ہے۔ یہ قلعہ ملک شاہ کے مصاحب قماح کے قبضے میں تھا۔ وہ اس قوم قماح کے مذہب کی حفاظت و اتمام کے لیے محفوظ رکھتا تھا۔ آخر اس نے ملک شاہ کے زمانے میں 1200 اشرفیہ لے کر
483 ہجری میں یہ قلعہ اس قوم کے سپرد کر دیا۔ ان کا سردار حسن بن الصباح تھا، جو اصل میں مروکا کا رہنے والا تھا۔ ابتدا میں جب وہ لڑکا تھا تو رئیس بن عبد الرزاق بن بہرام کا منشی تھا۔ پھر مصر گیا اور وہاں داعیہ اسماعیلیہ نے سے یہ مذہب سیکھ لیا، پھر سیکھ کر واپس آیا، اس قوم کا سردار بن گیا اور آخر یہ قلعہ حاصل کیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک احمق جاہل کو اس کے دائیں بائیں کا شعور نہیں ہوتا اور امور دنیا سے بالکل بے خبر ہوتا، اس کو اپنے دام فریب میں لیتا، بادام اور شہد اور کلونجی کھلاتا، جب اس کا دماغ گرم ہو جاتا تو اس سے بیان کرتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت پر ایسا ظلم و عدوان ہوا کہ اور روز بروز اس قسم کا جھوٹ اور سچ بیان کرتا، حتیٰ کہ اس کے ذہن میں آ جاتا، پھر کہتا کہ ازارقہ و خوارج نے بنی امیہ کے قتال میں اپنی جانیں فدا کی، تو کیا سبب ہے کہ تم حق پر ہو کر اپنی جان دینے میں بخل کرتے اور امام کی مدد نہیں کرتے ہو؟ غرض کہ اس ہیلے سے ان کو درندوں کا لقمہ بناتا تھا۔ ملک شاہ سلجوتی نے اس شخص حسن بن الصباح کے پاس ایلچی بھیجا تھا کہ اطاعت اختیار کرے اور سرکشی کے بد انجام سے ڈرایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو امراء علماء کے قتل کے واسطے ملک میں نہ پھیلائے۔ جب ایلچی پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کو جواب یہ ہے کہ جو تم آنکھوں سے دیکھو۔ پھر اس نے اپنے کچھ متقدیوں سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو تمہارے مولا کے پاس روانہ کر دوں، تم میں سے کون شخص اس کام کے لیے اٹھتا ہے؟ ان لوگوں میں سے ہر ایک جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانی ایلچی بھیجتا تھا کہ وہ ان کے پیغام چاہتا ہے۔ پھر اس نے ان میں سے ایک جوان سے کہا کہ اپنے کو قتل کر۔ اس جوان نے فوراً چھری نکال کر اپنے قلب پر ماری اور مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا کہ اپنے آپ کو قلعے سے نیچے گرا دے۔ وہ فوراً پہاڑی قلعے سے نیچے کود پڑا اور پاش پاش ہو گیا۔ پھر اس نے سلطانی ایلچی سے کہا کہ اس قسم کے لوگ میرے پاس 20,000 ہیں اور ان کے فرما برداری میرے حق میں ایسی ہے، اور تیرے پیغام کا بھی یہی جواب ہے۔ ایلچی نے آ کر سلطان سے یہ حال بیان کیا تو بادشاہ متعجب ہوا اور ان لوگوں پر تعرض نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس قوم کے ہاتھ بہت سے قلعے آ گئے، پھر انہوں نے بہت سے امراء اور وزراء کو قتل کیا۔ مصنف رحم اللہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں اس قوم کے حالات عجیبیہ نقل کیے ہیں، یہاں تک بے فائدہ تطویل سے اجتناب کیا۔ اور ایک آخری فصل ہے، الحمدللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سے زندیق جن کے دل میں اسلام سے دشمنی تھی وہ نکل کر اس قوم میں شامل ہوئے اور بہت مبالغہ اور کوشش سے جس کو پایا ایسے دعوے بتلائے جو محض بے بنیاد تھے، اور انتہائی مقصود ان کا یہی تھا کہ دین اسلام کی قید سے گردن چھڑائیں۔ جیسے آج ہمارے سارے مسلمان باہر نکلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ او ہو اب ہمیں آزادی ہے، بس نام ہمارے اسلام کا ہو اور کام تو ہمارا سارا انگریزوں جیسا ہو، اور ہر طرح کی لذات سے محظوظ ہوں، زنا و فجور وغیرہ محرمات کو مباح کریں۔ پس ان زندیقیوں میں سے ایک تو بابا خرمی تھا جس نے بہت کچھ لذات حاصل کی اور اسے اس کا مقصود مل گیا، لیکن بعد کو اس نے بہت سی خلق خدا کو قتل کیا اور لوگوں کے ایذا دینے کی حد سے بڑھ گیا۔ ازاں بعد قرمتی اور زنجی جس نے زنگی غلاموں کو ابھارا اور وعدہ کیا کہ تم کو بادشاہت حاصل ہوگی۔ پھر اس نے بصرہ وغیرہ میں بہت کچھ لوٹ مار
اور قتل و تاراج کیا، اور اس میں سے بعض فقط اپنے برشتہ اعتقاد پر قائم رہے اور کہیں جانے کی ہمت نہ ہوئی، تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوئیں، جیسے عبد الراوندی اور معری گزرے ہیں۔ ابو القاسم علی بن حسین التنوخی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ابن الراوندی پہلے رافضیوں اور ملحدوں کا ملازم تھا۔ جب لوگ ان کو ملامت کرتے تو کہتا کہ میرا قصور یہ ہے کہ اس بہانے سے ان کے مذہب سے واقف ہو جاؤں، پھر کھل کر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے ابن الراوندی کا حال غور سے دیکھا وہ صاف جان جائے کہ یہ شخص بڑا ملحد تھا۔ اس نے ایک کتاب دامغ لکھی ہے، اس کا زوم یہ تھا کہ میں اس کتاب سے شریعت اسلام کو کوفتہ کرتا ہوں، لیکن خدا تعالیٰ پاک ذات ہے جس نے اسی کا سر کچل دیا اور عین عالم شباب میں گرفتار ہو گیا۔ اس احمق نے قرآن پر تنافظ کا اعتراض کیا اور غیر فصیح ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ قطعاً معلوم ہے کہ بلغاء و فصحائے عرب قرآن کو سن کر متحیر ہو گئے تھے، تو بھلا اس گونگے عجمی کی بات کا کیا اعتبار جو خود فصاحت سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ رہا ابو العلا المعری جو موزد دولہ رافضی و دلیمی کا مداح شاعر تھا، تو اس کے اشعار میں کھلا ہوا الحاد ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں مبالغہ کرتا تھا اور نہایت ذلیل زندگی بسر کرتا تھا کہ کبھی اپنی غلطی سمجھتا اور کبھی انبیاء پر طعن کرتا۔ غرض یہ کہ اسے خبت ہو گیا تھا کہ ہر دم خائف رہتا کہ قتل نہ کر دیا جائے۔ آخر اسی خواری میں مر گیا۔ کوئی زمانہ ان دونوں فریقوں کی ذریات سے خالی نہیں رہا، لیکن بحمد اللہ ان کی چنگاری اڑتی ہوئی بجھ گئی۔ اب کوئی ظاہر نہیں رہا سوائے اس کے کہ یہ جو باطنی چھپا ہوا ہے یا فلسفی پوشیدہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ خوار ہے، وہ سب سے زیادہ مصیبت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ہم نے دونوں فریق باطنیہ کی جماعت کا حال تاریخ میں مفصل لکھا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس زمانے میں سوائے علماء و اکثر عوام کے امراء و سلاطین و لشکری سب عیش و شراب خوری وغیرہ میں گرفتار تھے، تو ملاحدہ و باطنیہ کا زور ہو گیا۔ مسلمان سلاطین ملک گیری کے لیے باہم سخت جدال و قتال کرتے تھے۔ شام میں نصارہ نے زور باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاری غارت گروں کو مسلط کیا۔ ہلاکو نے سب قلعات رود بار وغیرہ چھین کر مسمار کر دیے اور سلطنت اسلامی کے بیخ و بنیاد منہدم کر دی، بلکہ 652 ہجری میں خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر ایک صدی بعد تاتاری نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ انہی میں بڑے بڑے مجاہد، بڑے عالم اور فقیہ اور بڑے بڑے باخدا درویش پیدا ہوئے، اور انہوں نے بہت سے نازک موقعوں پر اسلام کی پاسبانی کا فرض بھی انجام دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کتاب کا بہت طویل باب ہے جو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔